मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि अजीज़ों आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम खुदा के उन खादमीन को बुलाते हैं जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में काम करें, और आज हमारे पास एक ऐसे ही खादम मौजूद हैं जिनका नाम शमशाद है, और पास्टर शमशाद खोकर साहब, हम आपको यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊं कि पास साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है, और अब फैसलाबाद के इलाका में बहुत से ऐसे मसीही तालीमी अदारे हैं जहां पर बतौर एक टीचर खुदा के खादम जो हैं वो एज ए गेस्ट टीचर जाके काम करते हैं और खुदा के काम को आगे फैला रहे हैं। और मैं चाहूँगा पास साहब आप थोड़ा सा अपनी खिदमत का तारुफ करवाएं ताकि फिर उसके बाद हम कलाम को पढ़ के दुआ करके इस सिलसिले को शुरू कर सकें। मेरा नाम पादरी शमशाद खोखर है और मैं बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल में 27 साल प्रिंसिपल और एग्जेक्टिव सेक्रेटरी की हैसियत से मैं खिदमत करता रहा हूँ। और रिटायर होने के बाद अब मैं मुख्तलिफ सेमिनरी में, ख़ास करके जो सदाए पाकिस्तान है वहाँ पर मैं खुदावंद की खिदमत करता हूँ, तालिब इल्मों को पढ़ाता हूँ और मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं जिस पे मैं पढ़ाता हूँ। और फिर इवनिंग बाइबल कॉलेजेस हैं कुछ, वहाँ पर भी मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। पास साहब अभी आप एक हवाला पढ़ेंगे, फिर मैं एक दुआ करूँगा, फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन शेयर करेंगे। शुक्रिया जी। मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पी की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 27वीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुवाफिक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फ़कत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जांफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में आते हैं बाप, तेरी तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं इस भले वक्त के लिए जिसमें आपके बंदा के वसीला से हम, हमारी टीम और बिलखसूस होशना टीवी चैनल की नशरियात को देखने वाले नाजरीन जो दुनिया के जहाँ भी हैं, खुदा बाप वो कलाम की बरकत को लेने वाले हैं। बख्श दे जितनी देर तेरा बंदा बोले, जितनी देर तक हम सब सुने, बाप तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पास साहब आप शेयर करें, इसमें से क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं यहाँ पर जो ये ख़त को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है, और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने, अगर हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो ये ख़त जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ये ख़त पहली आयत में लिखा है, ये मुक़द्दसों के नाम है, और इसका मतलब ये है कि ये कलीसिया के नाम ख़त है। और फिर दूसरी बात वो कहता है निगहबानों, जो कलीसिया से कुछ आला ज़िम्मेदारियों पर लोग होते हैं, ओवरसीयर अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा है। और फिर ये भी कहा गया है, ना सिर्फ ये मुक़द्दसों को लिखा गया है, ये निगहबानों, ओवरसीयर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको लिखा गया है। और फिर एक और बात है कि ये खादमों को लिखा गया है, और ये ख़त जो है इसने हाता किया हुआ है सब लोगों का, यानी कलीसिया है, खादम हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये ख़त लिखा गया है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जब ये ख़त लिखा है, इस ख़त में 19 बार खुशी का जिक्र किया गया है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई संडे स्कूल टीचर है तो वो बच्चों को ये असाइनमेंट दे सकता है कि गिने आप। खुद जेल में है और जेल में होते हुए वो कलीसिया को और ज़िम्मेदार लोगों को और बड़े बड़े लोगों को, मैं इसको ये समझता हूँ कि बिशपों को और पासबानों को, कलीसिया के ज़िम्मेदार संडे स्कूल टीचर्स हो सकते हैं और जो एल्डर मनाद हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनको ये कह रहा है कि खुश रहो जैसे मैं मसीह में खुश हूँ। और ख़ुद वो जेल में है। और मैं ये कह रहा कि ऐसा पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा खादम नहीं मिला, क्योंकि जेल में तो ज़ाहिर है इतनी टेंशन है, फ़िक्रमंदियाँ हैं, हम लोगों को कहते हैं हमारी ज़मानत करवाएं, ये करें, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि वो जेल में होते हुए भी
یہ کہہ رہا ہے خوش رہو، اور 19 بار اس میں خوشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو کلیدی لفظ ہے اس خط کا وہ خوشی ہے۔ اور دوسری خوبصورت بات وہ یہ کہہ رہا ہے مقدس پالوس کہ خوشی کا جو راز ہے وہ اس کی کلیدی آیت ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور جب یسوع کا مزاج، یسوع ہماری زندگی میں، ہمیں تھیوریٹیکلی نہیں لیکن جب یسوع کا تجربہ ہماری زندگی میں ہو جائے گا تو آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ حالات یہی رہیں گے، مشکلات یہی رہیں گی، پرابلم یہی رہیں گے، نامساعد حالات میں ہم رہیں گے، لیکن ہم خوشی، چاہے جیل میں ہوں چاہے جہاں کہیں بھی ہوں، اگر یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم خوش رہیں گے۔ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ سکھا رہا ہے یہاں پر، پہلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ یہ بڑا کبھی کبھی مشکل ہے، اور میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے میرے لیے یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہماری ساتھ نہیں دیتی، کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ فارسی زبان کا ایک بڑا مشہور و معروف مقولہ ہے، گفتن آسان است و کردن مشکل۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پر یہ خوبصورت بات یہ کلام میں لکھی گئی ہے کہ آپ کا جو چال چلن ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا کردار اس کے ساتھ میچ کرتا۔ جو کچھ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ذمہ دار لوگوں سن لو، کلیسیا یہ سن لو، پاسبانوں یہ سن لو کہ تمہارا چال چلن اس کے مطابق ہو۔ تو بڑی خوبصورت یسوع مسیح کا جو کچھ یسوع مسیح کہتے تھے وہی اس کی زندگی کا ساتھ، ہی از واکنگ گاسپل۔ تو ہم ایک چلتے پھرتے انجیلی پیغام ہے، اور انجیل ہے ہم چلتے پھرتے۔ اور یہ مقدس پالوس پہلی بات یہ سکھا رہا ہے، اور دوسری بات وہ یہ سکھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پہلی بات میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ہے، یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں اور تم بھی دنیا کے نور ہو۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس کا مطلب اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میرا اس سے میں یہ سیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں اور تم بھی دنیا کے نور۔ تمہاری زندگی کے وسیلہ سے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گواہی، خدمت کے انداز سے لوگ جانیں کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے۔ یہ کردار کی بات وہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات مقدس پالوس یہ بھی سکھا رہا ہے کہ ایک جان ہو کر انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے، جس کا مطلب ہے یونین، کہ ہم علیحدہ علیحدہ جہاں کہیں بھی پلیٹ فارم پہ ہیں ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے آپس میں یگانگت بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے یہ پڑھا کرتے یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ اور ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ رفاقت میں تھے، وہ لکھا ہے ایک دل ہو کر ایک جان ہو کر وہ دعا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ خدا کرے یہ دور پھر آ جائے۔ اور وہاں پر ایک اور بات، اور سب چیزیں ان کی مشترک تھیں، کسی نے نہیں یہ کہا یہ میرا ہے اور اپنا۔ میں سمجھتا ہوں اس یونین میں، اور آج سب سے زیادہ جو کمی ہے اسی بات کی ہے۔ ہمیں کرسچینٹی میں ہمیں شاید اتنا دیگر لوگوں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہم نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور مقدس پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جان ہو کر انجیل کے لیے، ایونجلزم کے لیے، یسوع کی منادی اور گواہی کے لیے ایک دل اور ایک جان ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہاں پر رہتے ہوئے یہ بھی میں سیکھا ہوں کہ جتنی یہ عجیب قسم کی تنظیمیں ہیں وہ ایک دل اور ایک جان ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ تو اگر ہم پازیٹیولی مثبت انداز میں ایک دل اور ایک جان ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور مقدس پالوس یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک دل اور ایک جان ہو کر۔ اور جب تک ابتدائی کلیسیا نے اس ہتھیار کو پکڑ کے رکھا ہے، اور لکھا ہے کلام میں، اعمال کی کتاب میں، کلیسیا روز بروز بہت ہی بڑھتی اور ترقی کرتی گئی۔ نہ صرف بڑھتی گئی ہے بلکہ لکھا ہے بہت ہی بڑھتی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات مقدس پالوس ایک اور بات سکھاتا ہے کہ کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ مقدس پالوس یہ کہتا ہے جب آپ خداوند کی خدمت میں ہیں تو مخالفت ضرور ہوگی، لیکن مخالفت سے نہیں ڈرنا۔
یسوع مسیح کی کتنی مخالفت ہوئی ہے، اتنا لوگوں نے تان و تشنی کی ہے، اس پر الزام لگائے ہیں، تو بزرگوں کو بال بول کی مدد سے نکالتا ہے، تان و تشنی کرتے رہے، اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ دیا، اور بھی بہت الزام لگاتے رہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی بھی کمزور کرسچن بھی ہے اپنے منہ پر نہیں تھوکنے دیتا، لیکن یسوع مسیح کے منہ پر تھوکتے رہے ہیں وہ، لیکن یسوع نے سب کچھ برداشت کیا ہے، وہ ڈرے نہیں ہیں مخالفت سے۔ ابلیس نے کتنی مخالفت کی ہے، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے گئے، صلیب پر میں نے کفارہ دینا ہی دینا ہے، اور وہ اس کی طرف بڑھتے اور ترقی کرتے گئے، مخالفت سے نہیں ڈرے۔ اور میں تو یہ بھی سیکھا ہے کہ جتنی آپ کی مخالفت ہوگی اتنی آپ بلندی پر جائیں گے۔ جتنی یسوع کی مخالفت ہوئی ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے، اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آمین آمین۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مخالفت میں آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ آپ کے دن پھرنے لگے ہیں، آپ ترقی کی طرف جانے لگے ہیں، آپ کامیابیوں کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اور اپنے مخالفوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ مخالفت جتنی ہوگی اتنی آپ آگے۔ آمین، پریز گاڈ پریز گاڈ۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل، ملتے ہیں بریک کے بعد۔